بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ناظرین و ناظرات، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام محبان اہل بیت کی خدمت میں ایام شہادت مولا کائنات امیر المؤمنین یعصب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین و ناظرات، آج کے اس مختصر سے پروگرام میں ہم مختصر سے بحث کریں گے شب قدر کے حوالے سے۔ جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرما رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات سال بھر ان راتوں کا انتظار کرتے ہیں، وہ راتیں ہمارے درمیان آ چکی ہیں، اور انشاءاللہ اسی شب قدر کے حوالے سے قبلہ موصوف حجت الاسلام المسلمین مولانا سید حبیب رضا باقری صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ قبلہ موصوف سے ہم شب قدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ان سے استفادہ کریں گے۔ قبلہ موصوف کے خدمت میں ہم البلاغ فاؤنڈیشن شعبہ ایران کی جانب سے سلام عرض کرتے ہیں، وعلیکم السلام اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور خیر شکریہ۔ شکر گزار ہیں کہ آپ نے البلاغ فاؤنڈیشن کی دعوت کو قبول فرما کر ہمارے اسٹوڈیو میں اس شب قدر کے حوالے سے گفتگو کرنے کی دعوت قبول فرمائی۔ ہم پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں شکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین و ناظرات، ہم پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال قبلہ موصوف اگر اجازت ہے تو بسم پہلا اللہ، سوال، حاضر خدمت ہے۔ شب قدر کیا ہے؟ اس کی مختصر سے توضیح کریں تو بہتر ہے، تاکہ ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ شب قدر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ الحمدللہ، اس خدا کا شکر کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا کہ ناظرین اور سامعین کے درمیان میں شب قدر کے موضوع پر کچھ بحث کر سکیں، اور مولانا الہان صاحب جو ہے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ایک مختصر وقت میں بہترین انداز سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اور جو ہے جیسا کہ مولانا نے سوال کیا ہے کہ شب قدر کے حوالے سے، تو میں یہیں سے آغاز کروں۔ قبل اس کے کہ آغاز کروں، ناظرین اور سامعین حضرات کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں مولا کائنات امیر المومنین کی شہادت کی۔ خدا آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور شب قدر کے ایام انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں، اسی موضوع پر ہماری گفتگو ہے، اور مولانا نے ہم سے پہلا سوال بھی کر لیا ہے۔ اور شب قدر کیا ہے؟ اصل جو ہم نے سورہ کی تلاوت فرمائی ہے، یہ سورہ خود آیہ کریمہ میں ہم نے جو ہے ترجمہ بھی مولانا نے فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ کا کلام شب قدر نازل ہوا ہے، اور نازل کرنے والا پروردگار ہے۔ پھر وہیں پر اللہ نے کہا لیلۃ القدر، یعنی شب قدر میں، لیل کہتے ہیں رات کو، شب کو، شب قدر کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ پروردگار اس شب قدر کو، اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ تو لیلۃ القدر ہے کیا؟ شب قدر ہے کیا؟ اس کے معنی جو علماء نے بیان کیے، شب قدر سے مراد قدر یعنی لیل معنی شب ہو گئی، رات،
قدر کے معنی ہے اندازہ یا تقدیر یا تنگ ہونا، تنظیم کرنا، یا فارسی میں کہتے ہیں برنامہ ریزی. یہ معنوں میں شب قدر کے معنی استعمال ہوئے ہیں. ہم جائیں گے تھوڑا سا آگے، قدم آگے بڑھیں گے تو تفسیر نمونہ اور دیگر تفاسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ جو اس کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں کئی چیزیں، کئی معنی بیان کیے گئے ہیں. شب قدر تمام سال کے مقدرات لکھے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں، اور پروردگار کی جانب سے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. مقدرات، تقدیریں، سال بھر کی جو تقدیر ہوتی ہے اس شب قدر میں لکھی جاتی ہے. تو یہ بہترین شب ہے کہ جس شب میں ہمارے تقدیروں کو، مقدرات کو، جو سال بھر ہونے والا ہے اس کو پروردگار لکھتا ہے. دوسرا جو تفسیر نمونہ میں بھی ہمیں ملتا ہے اور تفاسیر میں بھی ملتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ اتنے فرشتے زمین پر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. شب قدر کی فضیلت میں یہ کہا گیا ہے کہ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین جو ہے تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا قادر. اور اس شب قدر فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد نازل ہوتے ہیں اور ہمارے مقدر کو لکھا جاتا ہے. یہ مہم ہے شب قدر میں. مہم چیز یہ ہے کہ مقدرات، جو مقدر ہمارے میں ہونے والا ہے سال بھر، وہ چیز حاصل ہونے والی ہے. تو اس کی اسی لیے بڑی اہمیت بھی ہے اس شب کی. اور یہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس وقت بیت المعمور یا لوح محفوظ سے قرآن مجید نازل ہوا ہے پیغمبر اکرم کے سینہ اقدس پر. قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک قرآن کے علوم قرآن کے علماء بحث کرتے ہیں، ایک دفعی ہے، قرآن جو ہے ایک دفعی نازل ہوا، ایک دفعہ نازل ہوا، اور ایک تدریجی نازل ہوا. دفعی یعنی ایک مرتبہ، ایک ہی مرتبہ میں، جیسے شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، پورے قرآن کو ایک ہی شب میں، ایک ہی وقت میں پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا. قرآن کو لوح محفوظ سے یا بیت المعمور سے قرآن نازل ہو گیا. دوسرا ہے تدریجی، پیغمبر اسلام کی 23 سالہ زندگی میں، حیات طیبہ میں قرآن دھیرے دھیرے ایک ایک آیت موقع کے لحاظ سے نازل ہوتی گئی پیغمبر اکرم پہ. تو یہ تدریجی بعد میں ہوا. لیکن ایک دفعہ جو قرآن نازل ہوا اسے دفعی کہتے ہیں. پیغمبر اسلام کے سینہ اقدس پہ شب قدر جو نازل ہوا، جس کی بشارت سورہ دخان میں بھی دی گئی ہے. قرآن جو ہے وہاں پر بھی فرماتا ہے کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے تو اور واضح ہو جاتی ہے ہماری بات کہ شب قدر مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے درک کیا ہے، پہچانا ہے. قرآن مجید کی جس سورہ کی ہم نے تلاوت فرمائی ہے اسی میں آگے بڑھتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، اور جو کیا ہے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ جی کوئی بات نہیں، پوچھیں، کوئی بات نہیں. آپ نے جو قرآن مجید کے سورہ کی جو سورہ قدر کی تلاوت کی، تنزل الملائکۃ والروح، یہ شان نزول بھی اگر ہو جائے تو سامعین کو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اچھا ہے یہ بھی کہ یہ آیہ کریمہ تنزل الملائکۃ والروح جو آیہ کریمہ ہے سورہ قدر کی، اسی آیہ کریمہ کے ضمن میں کہ قبل اس کے کہ یہ آیہ کریمہ نازل ہو تو پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے. درمیان میں بیٹھے ہوئے قصہ سنا رہے تھے، واقعہ سنا رہے تھے جو بنی اسرائیل کا واقعہ تھا. کہا کہ پیغمبر نے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 80 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کا لباس پہنے ہوئے ہمیشہ آمادہ رہتا تھا. تو لوگوں نے، اصحاب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ
80 साल तक राह खुदा में वो खड़ा रहा, जंग का लिबास पहने हुए। हमारी हयात भी उतनी नहीं है, क्या हमारे लिए मुमकिन है? तो अभी ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि जिब्राइल जो है इस आय करीमा को लेकर नाजिल हुए, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, यानी मलाइका उस शब जो शब कद्र है, इस शब में मलाइका नाजिल होंगे और वो जो है बेज़्न रब्बे, अपने रब के इज़्न से, इजाजत से आएंगे। माजरत के साथ मौलवी साहब, आपको बार बार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। जैसा कि आपने इसी आयत तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह, वजह क्या है इस आयत को नाजिल होने की? अभी जो मैंने बताया वजह तो यही है, नाजिल होने की वजह जो है, चूंकि ताज्जुब किया साहबा ने, ताज्जुब क्या क्या हो सकता है कि 80 साल तक जो है वो लोग जो है सिर्फ जिहाद में खड़ा रहा शख्स, और हम जो है हमारी हयात भी उतनी नहीं है, मुख्तसर हमारी हयात है, ये कैसे मुमकिन होगा? तो कहा कि अल्लाह एक शब पैदा करेगा तुम्हें जो 1000 महीनों से अफजल होगी, 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह अकबर, 1000 महीने तकरीबन 80 साल से भी ज्यादा हो जाता है। अगर सही हिसाब लगाया जाए तो मैं समझता हूँ 83 साल कुछ महीने हो जाते हैं। तो ये इतनी साल की एक शब में उम्मत पैगंबर के लिए अल्लाह ने मुयन कर दिया कि अगर एक शब तुमने दर्क कर लिया शब कद्र को, तो वो हक तुमने पा लिया जो वो 80 साल अल्लाह की राह में खड़े होकर उसने जिहाद किया है। तो उसका मकाम, उसका जो सवाब है वो तुम एक शब में हासिल कर सकते हो। तो ये मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। जैसे सूरह दुकान में भी आया है कि इसी सूरह के आखिर में भी आपने समात फरमाया, आखिर में है सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। और ये जो शब है वो शुरू होने से, मगरिब की अजान से लेकर फज्र तक का वक्त है आपके पास। ये शब कद्र को एहसास करने का और दर्क करने का एक मौका है। इसको दर्क करें, कोशिश करें कि शब कद्र को हासिल करें, इसको हाथ से जाने ना दें, अपनी तकदीरात को बनाएं, मनवाएं अल्लाह की बारगाह में आकर। मौलाना, दूसरा सवाल हमारा ये है कि शब कद्र को कैसे दर्क करें? जैसे देखने को मिलता है कि नौजवान दर्क करते हैं, आमाल भी अंजाम देते हैं, पूरी रात शब्बेदारी भी करते हैं, लेकिन बाद में देखें तो उसी तरह से हो जाते हैं जो रमजान से पहले और शब कद्र से पहले थे, उसी तरह से हो जाते हैं। तो कैसे दर्क करें और शब कद्र के बाद भी कैसे अपने आप को चेंज करें, कैसे अपने आप को बदलाव करें? बहुत अच्छा सवाल है कि शब कद्र को दर्क करना बड़ा कमाल होता है। शब कद्र को दर्क करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आमाल सिर्फ बजा लेना काफ़ी नहीं है, या बेदार हो जाना काफ़ी नहीं है। बेदार रहना सवाब है, अच्छा है, मैदान में आप उतर चुके हैं, आपके लिए बेहतर वक्त है, वक्त भी को भी आपने पा लिया, मस्जिद में बैठे हुए हैं, इबादत में जा ला रहे हैं, जमात के साथ हैं, कई बातें कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, आपने शब कद्र में दाखिल हो गए। लेकिन दर्क करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को बदलना होगा, यानी सिर्फ बेदार रहना नहीं है बल्कि बेदार होना है। बेदार रहना और है, बेदार होना और है। बेदार तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन बेदार होना है, यानी अल्फाज को थोड़ा सा बदल कर यूं, ख्वाब गफलत से बेदार होना है। तो जब इंसान ख्वाब गफलत से बेदार होता है तो वो उसने दर्क किया है शब कद्र को। अब जो नौजवान, जो लोग मोमिनीन मोमिनात शब कद्र को दर्क करने के लिए आएंगे, आमदा करने के लिए कि अल्लाह के इस माह मुबारक रमज़ान के महीने में आपने पहले ही मुक़द्दमे में अल्लाह की रहमत वासियात से बहुत जो है आपने हासिल किया। नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सदका नहीं देते थे, सदका देना शुरू कर दिया। अव्वल वक्त पे नमाज नहीं पढ़ते थे, अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज शब नहीं पढ़ते थे, नमाज शब पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान नहीं पढ़ते थे, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कितनी रहमतें और नेमतें तुम्हें अता फरमा दी, और आपने कितना काम किया है इस पर। जन्नत तो आपके पास लिखी हुई है, जन्नत तो आपको मिल जाएगी। कमाल ये नहीं है जन्नत में हासिल कर लेना, जन्नत में खुद भी जाना, दूसरों को भी लेकर जाना, ये कमाल है सबसे ज्यादा। खुद भी पाक होना, दूसरों को भी पाक करना, ये कमाल है। खुद भी बेदार होना
خود کا ضمیر بھی بیدار کرنا، دوسروں کا ضمیر بھی بیدار کرنا، یہ شب قدر کو درک کرنے کے مطلب۔ شب قدر کے بعد پھر ویسے ہی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شب قدر کو درک نہیں کیا۔ اگر شب قدر کو آپ نے درک کر لیا، جب بھائی ماہ رمضان میں دیکھا کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے لیکن بچ نہیں پاتے تھے، لیکن یہاں اللہ کے حکم سے مغرب کی اذان سے لے کر صبح کی اذان تک آپ حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہے جس کیپیسٹی کی وجہ سے آپ نے اللہ کی حلال چیزوں کو اللہ کی بات پر ترک کر دیا ہے، تو اب بعد از ماہ مبارک رمضان، بعد از شب قدر بھی جو چیزوں کو، جو نعمتوں کو، جو رحمتوں کو آپ نے پایا ہے اس پر قائم رہنے کے لیے شب قدر دعا کریں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگارہ اس پر ہمیں قائم رکھ۔ اس کے لیے تھوڑا سا محنت کرنا پڑے گی آپ کو۔ مثلا جیسے آپ نے 30 دن اٹھا ہے فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے اٹھ کر سحری کی ہے، سحری کرنا بھی ثواب ہے، روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، لیکن آپ نے اٹھا ہے تو ایسے ہی اپنے نفس پر اگر آپ قابو کر لیں گے اور اس نفس کو قابو کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ نے شب قدر کو درک کر لیا۔ یعنی شب قدر کو درک کیسا کرنا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو تبدیل کر دینا ہے، اپنے آپ کو بدل دینا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سر پر قرآن رکھے ہیں، قرآن کا واسطہ دے رہے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، اہل بیت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ اہل بیت کا واسطہ دینا قرآن کا صرف واسطہ دینے کے واسطے نہیں رکھا گیا ہے۔ قرآن سال میں ایک مرتبہ سر پہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے شب قدر درک کرنا، بلکہ اس قرآن کو جو سر پہ رکھا ہے اس کو کھولیں، یہ ہمارا زندگی نامہ ہے، یہ ہمیں حیات عطا فرماتا ہے، یہ ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے، ہماری لائف کو اچھا کرتا ہے، لیکن اس سے دور نہ ہو، قرآن سے پڑھیں۔ اس لیے کہ یہ قانون الہی آدمیوں کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، تو اس میں کوشش کریں نوجوان کہ قرآن سے مانوس ہوں، پڑھنا شروع کریں، تلاوت کرنا شروع کریں۔ نہیں پڑھنا آتا پڑھنے کی کوشش کریں، پڑھنے والے ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، جو ترجمہ پڑھے ہیں تفسیر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تفسیر پڑھیں تو اللہ سے وہ جتنا قرآن کلام سے آپ محبت کریں گے، انس کریں گے، اتنا ہی آپ قریب ہوتے جائیں گے۔ تو آپ نے شب قدر کو درک کر لیا۔ یا پھر جو ہے آپ نے معصومین کے واسطے دیے۔ شب قدر سے مراد بعض جو ہے شہزادی کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں کہ شب قدر، اصل شب قدر جو ہے وہ کون ہے؟ شاہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی شب جو شب قدر ہو رہی ہے اس میں واسطہ دے بی بی کو کہ بی بی ہم آپ کے در تک آ گئے ہیں لیکن خالی نہ لوٹائیں، ہمیں سال بھر جو ہماری قسمت میں جو اچھائیاں آپ کی طرف سے اللہ کی جانب سے معین کی گئی ہیں اس پر ہم قائم و دائم رہ سکیں، واسطہ اور وسیلہ قرار دے شہزادی کا، اس مخصوصاً شب قدر میں دیتے ہیں آپ۔ لیکن سوچیں، صرف بے کا یا اللہ کہنا، بے کا یا محمد کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ بے کا محمد کے ساتھ ان کی سیرت پر چلنا شب قدر کو درک کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے اگر جو ہے بے کا یا علی کہا ہے تو اس کے ساتھ پیروی امیر المومنین کریں۔ بے شک میری ماں بہنیں بے فاطمہ کہہ رہے ہیں تو فوراً شہزادی کی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ تو جب جا کے آپ نے شب قدر کو درک کر لیا ہے، آپ جب کوشش کریں گے تو اہل بیت کی جانب سے بھی آپ کی طرف مدد ہوگی، کمک ہوگی، انشاءاللہ آپ کے لیے سال بھر جو رزق ہے، جو روٹی ملنے والی ہے، جو اللہ کی جانب سے نعمتیں ملنے والے ہیں، اس پر آپ قائم و دائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صرف قرآن سر پہ نہیں بلکہ ہماری زندگی میں کھل جائے، زندگی میں آ جائے، اور اہل بیت کا واسطہ صرف زبانی نہ ہو بلکہ ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر چلنے کی کوشش کریں، تبھی ہماری کامیابی ہوگی۔ بہت ساری چیزیں تھیں، میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں پر انشاءاللہ۔ کوشش کریں، متوسل کریں۔ معذرت کے ساتھ تیسرا سوال جو ہمارا یہ ہے کہ شب قدر ایک ہے، جی ایک شب قدر ہے، لیکن ہم 3 راتوں کو تقسیم کر دیے ہیں، جیسا کہ شب 19، شب 21 اور شب 23 کو، اور ہم نے سنا ہے کہ بعض علماء جو ہے ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے میں بھی تمام کی تمام راتیں اعمال بجا لاتے تھے۔ کیوں اس کا خاص کوئی وقت اور کوئی خاص دن معین، خاص شب معین ہے؟ جی بہترین سوال کیا ہے الحمدللہ۔ جو ہے شب قدر تو ایک شب ہے، لیکن کیوں 3 شبیں؟
کیوں 10 دن؟ بعض جو ہے 10 دن، بعض دن جو ہے 25 کو بھی کرتے ہیں، بعض لوگ 27 کو بھی شب قدر بجا لاتے ہیں. کیوں یہ تاریخیں جدا جدا ہو گئی؟ لیکن اس کے لیے چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے جو ہے، اس لیے میں بہت مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ شب قدر کے بارے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے محمد وآل محمد سوال کیا گیا کہ مولا کیا بات ہے کہ جو شب قدر اصل ہے وہ بتا دیں، ہم اس ایک رات بیٹھے بیدار ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا و توسل کر لیں اور سب کچھ کافی ہو جائے گا. تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم جو ہے ہر رات آؤ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے راز و نیاز کرو. جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ایک رات کا معین کر کے نہیں بیٹھتا ہے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ، تمہارے لیے یہ فائدہ ہے. ایک چیز. دوسری چیز، چونکہ ہمارے پاس معصوم نے فرمایا کہ دیکھو 19 کی شب میں شب قدر کو جو انتخاب کیا گیا ہے اس میں مقدرات تمہارے لکھے جاتے ہیں. 19 میں شب قدر کو تمہارے مقدرات لکھے جاتے ہیں. 21 کی شب جو تمہارے اس مقدرات کو محکم کیا جاتا ہے کہ جو آپ کی فائل پوری سال بھر کی اعمال کی آپ کی تقدیر کی کیا ہو گئی ہے؟ محکم ہو گئی ہے، محکم بنایا جاتا ہے 21 کی شب میں. 23 کے دن امام زمانہ کے ہاتھ میں رہتی ہے اور امام وقت جو ہے امضا کر دیتے ہیں. شب 23 جو ہے امضا کی شب ہے، اس رات آپ بیٹھے، شب 23 جو ہے امضا کی تاریخ بیٹھنا چاہیے، اعمال بجا لانا چاہیے. شب قدر حقیقی شب قدر جو ہے 23 کو کہتے ہیں بعض علماء، لیکن جو ہے آپ کو 19 میں بھی جانا ہے، 21 میں بھی جانا ہے اور 23ویں شب میں بھی آپ کو بجا لانا ہے، تاکہ امام زمانہ آپ کے اعمال پر جو مقدرات لکھے گئے ہیں، محکم بنائے گئے ہیں، اس پر دستخط کی جائے. مولانا یہ اور سوال جو نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی آتا ہے اور میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، ایک شب جو ہے 1000 مہینوں سے برتر کیسے ہو سکتی ہے؟ جی، اس پر اگر مثال کے ذریعے سے بھی اگر واضح کرتے ہیں تو بہتر ہے. تو یہ حقیقت میں بہت سے لوگوں کو آتا ہے کہ بھئی ایک جو ہے شب خالی بیدار رہیں گے تو 1000 ماہ سے افضل کیسے ہو جائے گی، برتر کیسے ہو جائے گی، 80 سال کی عبادت کیسے ہو جائے گی. یہ سوال بار بار لوگوں کے نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے. مثال دیتا ہوں، خواب آپ سوتے ہیں، نیند میں 5 منٹ آپ نے سویا، آرام کیا، جیسے ہی خواب آیا 5 منٹ میں آپ حج بجا لائے، خانہ کعبہ کا چکر لگایا اور طواف کیا، اور پورا جو حج کا پروگرام تھا پورا حج کر کے آپ حاجی بن کے 5 منٹ میں چلے آئے. خواب کے اندر 5 منٹ بیدار ہوئے، پورا خواب آپ کو یاد ہو گیا. جبکہ اگر آپ سفر کریں گے حج کرنے کے لیے تو گھنٹے لگ جائیں گے، دن لگ جائیں گے، روز لگ جائیں گے، لیکن آپ 5 منٹ میں حج کر کے لے کر آ گیا خواب میں. دوسرا، قرآن سے اگر اور واضح دلیل دے دوں تو اور بہتر رہے گا کہ جیسے کہ حضرت کہف ہے، اصحاب کہف ہے، حضرات کہف ہے جو غار میں آرام فرما رہے تھے، 300 سال تک آرام فرمایا انہوں نے، سوئے. 300 سال کے بعد جب بیدار ہوئے ہیں تو پہلا سوال انہوں نے کیا کہ ہم آدھا دن سوئے، قرآن کہہ رہا ہے یہ آدھا دن سوئے یا 1 دن سوئے. ہم سوئے کتنے دن؟ 300 سال، لیکن ان کو لگا کتنا؟ آدھا دن یا 1 دن. پھر ایک اور قرآن کی، میں چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، گنجائش نہیں ہے، اس لیے میں بہت جلدی عرض کر رہا ہوں. ایک اور مثال دیتا ہوں، جو ہے تخت بلقیس کو منگوایا ایک پلک جھپکنے میں، آصف بن برقیہ نے ایک پلک جھپکنے میں، جبکہ یمن بہت دور ہے، لیکن پلک جھپکنے میں انہوں نے تخت بلقیس کو مادی چیز کو لا کر رکھ دیا. یعنی عالم ملکوت میں جب انسان کی طاقت معنوی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے تو لمحات میں وہ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے. تو شب قدر کی ایک شب میں انسان تفکر کرے، فکر کرے، غور کرے تو وہ چینج ہو سکتا ہے اور 80 سال کی عبادت سے بھی زیادہ وہ ثواب حاصل کرتا ہے. اس کی مثال، 2 مثالیں بہت مختصر. ایک حضرت حور ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ ایک لمحہ، صرف 1 گھنٹہ سوچا، تبدیل ہو گئے، اور آج تک ہم ان پر سلام بھیجتے ہیں. صرف 1 گھنٹہ سوچا. تو شب قدر سوچنے کی، فکر کرنے کی ہے، تغیر ہونے کی رات ہے. 80 سال کیا، 80 سال سے زیادہ عبادت ثواب آپ کو مل سکتا ہے. تو کوشش کریں اس میں بھی آپ آگے بڑھ کر حصہ لیں
انشاءاللہ کبھی اور بھی بیان کروں گا. بس مختصر یہ کہ آپ کے ہاتھ میں آج موبائل ہے, پوری دنیا سمٹی ہوئی آپ کے ہاتھ میں. 5 منٹ میں آپ پوری موبائل میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. 5 منٹ میں اگر 5 منٹ میں اگر آپ نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا اور سامنے دیکھ لیا اپنی نگاہوں میں, وہ تو اللہ ہے, وہ کن فیکون کی منزل پر بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو ایک شب میں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. مولانا اس پروگرام کا آخری سوال جو آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ شب قدر کی اتنی اہمیت ہے تو اس شب قدر کو ہم کیسے گزاریں؟ جی بہت اچھا سوال ہے, لیکن میں وقت گنجائش نہیں دے رہا ہے. میں بہت معذرت چاہتے ہوئے بس اتنا کہوں کہ شب قدر کو کیسے گزارنا چاہیے. بہت اچھا سوال ہے کہ شب قدر میں جو ہمیں گزارنا چاہیے وہ یہ ہے کہ پہلے ارادہ کریں. انسان کے پاس ارادہ ہونا چاہیے. میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. پہلے ارادہ ہونا چاہیے. دوسرا, خدا سے مدد مانگنی چاہیے. اور جو ہے تیسری چیز جو ہے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. چوتھی چیز جو دعائیں بتائی گئی ہیں, جو نماز بتائے گئے ہیں, اعمال بتائے گئے ہیں, اس پر عمل کرنا چاہیے. اور خدا اور اہل بیت کے پاس عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں سال بھر اس پر باقی رکھ. جو واجبات ہم نے ادا کیے اس کو قبول فرما اور آئندہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرما. محرومات سے بچنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے ماہ مبارک رمضان کے بعد بھی. اور اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام بہترین وسیلہ ہیں, ان کو وسیلہ قرار دیں تاکہ آپ کی عبادات بھی قبول ہو اور وہ آپ کی پشت پناہی کر سکیں. کبھی بھی ہر کام میں, ہر فعل میں جو ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے سپورٹ کریں, وسیلہ کریں, توسل کریں, ان کے ذریعے سے آگے بڑھیں. اور اس شب کو گزارنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ ان تمام چیزوں کے بعد یعنی دعا, نماز, عبادات کے بعد سورہ یاسین کا حکم ہے, سورہ روم کا حکم ہے, دقان کا سورہ دقان ہے, سورہ عنکبوت ہے, 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہے. یہ تمام اعمال بجا لانے کے بعد علمی معلومات بھی حاصل کریں اس شب میں تو بہت اچھا یہ رہے گا. اور کوشش کریں کہ اس میں مستحبات پر عمل کرنے کی. اور سب سے بڑی چیز ہے دوسروں کو دعائیں دیں. سب سے بڑی عبادت یہ ہے, صرف اپنے لیے نہیں. یہاں تک کہ حکم ہے کہ کافروں کو بھی دعا کریں. کیسے؟ کافروں کو کہیں کہ پروردگار اگر وہ ہدایت کے قابل ہے تو ہدایت دے دے. یعنی آپ اپنی دعائیں چھوڑیں, دوسروں کے لیے دعائیں کریں, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا. آج دوسروں کا خیال کریں, رشتہ داروں کا خیال کریں, دوسروں کا خیال کریں, آپ ہر ایک کے لیے دعا کریں. وہ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر انشاءاللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے گا. میں دعا کرتا ہوں آخر میں کہ پروردگار جو ہے آپ کی عباداتوں کو قبول فرمائے. انشاءاللہ شب قدر کو درک کرنے کی کوشش کریں اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں. بہت بہت شکریہ مول صاحب, آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا. چلیے ناظرین, ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.